السلام علیکم کلاس۔ یہ ہے بیٹل آف موتا۔ یہاں پر جو ہے وہ بازنطینی امپائر جو تھے ان کی طرف سے جنگ لڑی گئی تھی۔ تو بازنطینی آرمی جو تھی ان کے 2 لاکھ افراد تھے اور یہ غیر عرب جنگ تھی۔ حنین جو ہے یہ 630 کے اندر ہوئی تھی۔ غزوہ حنین بھی مشہور غزوہ ہے، یہ بھی 630 کے اندر 8 ہجری میں ہوا تھا، شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ تو غزوہ خیبر 7 میں، غزوہ حنین 8 میں، فتح مکہ بھی 8 میں ہوا تھا، شاید نیچے کہیں آئے گا۔ وہاں پر جو ہے وہ 1200 مسلمان تھے، 1000 تھے فتح مکہ کے طور بعد فتح مکہ کے وقت۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ پھر 200 جو لوگ مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے طور پہ، تو وہ فتح مکہ کے وقت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر لکھا ہے لیڈ پرسنلی بائی دی میسنجر آف اللہ۔ غزوہ حنین میں جو ہے آپ نے پرسنلی شرکت کی تھی لاسٹ، حالانکہ لاسٹ غزوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غزوہ تبوک ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ خود جو ہے وہ کمانڈنگ کی ہو، وہاں پر آپ نے صرف شرکت کی ہو۔ اس کے بعد ہے غزوہ طائف۔ طائف بھی 8 ہجری میں ہوا تھا، شوال میں۔ طائف کے لوگوں کی سرکشیاں بڑھ گئی تھی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے بعد طائف کا سفر کیا تھا اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ غزوہ ہوا تھا۔ طائف میں بھی 1200 مسلمان تھے، چونکہ حنین کے بعد طائف ہوا تھا۔ تبوک جو ہے یہ لاسٹ غزوہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ غزوہ تبوک ہے۔ یہاں پر انہوں نے صلح حدیبیہ کو بتایا کہ ٹریٹی آف حدیبیہ از آلسو ناؤن ایز صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کا تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے آپ کو روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ آپ جا کر بات چیت کریں، تو وہاں سے یہ افواہ پھیلی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اس کے لیے آپ نے ایک بیعت لی تھی جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، بیعت رضوان، وہ بھی 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد وہاں پر جب باتیں ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی، رائٹر وہ تھے۔ تو اس میں صلح حدیبیہ کا یہ پوچھا جاتا ہے کس ہجری میں ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ کس صحابی نے لکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کو جو بیعت ہوئی تھی وہ بیعت الرضوان ہوئی، اندر بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹ دی ٹریٹی آف حدیبیہ، میں نے آپ کو بتا دیا۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے سورۃ الفتح کے اندر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک فتح کے طور پہ ثابت ہوگی۔ پھر ہوا یہی تھا کہ 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امن مل گیا تھا۔ آپ نے سن 7 ہجری میں جو ہے وہ بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، خطوط کا سلسلہ روانہ کیا تھا، تو اس سے یہ ہوا تھا کہ بہت سارے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی تھی۔ آپ پرامن ہو کر دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ پھر 2 سال کے بعد جا کے ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی مخالفت کی۔ اس کے بدلے آپ نے سن 8 ہجری میں جو ہے ان پر دوبارہ فتح مکہ کے وقت ان پر دوبارہ چڑھائی کی اور فتح مکہ جو ہے وہ فتح ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کہا تھا کہ یہ وہی فتح ہے جس کا ہمیں فتح مبین کے طور پہ بتایا گیا تھا، یعنی یہ فتح مکہ کا پس منظر تھا جس کی بدولت مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہوئی۔ تو فتح مکہ بھی 8 ہجری میں ہوا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے، جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، پھر فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوگا اس کو بھی امن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار اور قربانی کی مثال دیکھیں کہ ایک دشمن پوری زندگی جو آپ کے خلاف لڑتا آ رہا ہو، جب آپ نے فتح حاصل کر لی تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کو موقع ملتا ہے تو ہم اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو اس وقت معاف کر دیا۔ تو آپ کی اس زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو فتح مکہ جو ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ فتح مکہ آلسو ناؤن عام الفتح۔ عام الفتح یہ تھی کہ وہ سارے فتوحات کا خاتمہ تھا اور اس میں آپ نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، کوئی اور مطلب کسی قسم کی کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی۔ جو 10,000 مسلمان فورسز تھی، اس دن جو فتح مکہ کے وقت جو کلر تھا فلیگ کا اور وائٹ اور یلو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد وہاں 15 دن رہے تھے۔
وہاں پر 15 دن آپ نے قیام کیا تھا۔ طلقاء کا مطلب ہوتا ہے پیگنس who convert اسلام after دی مسلم کون؟ ہاں، طلقاء وہ ہوتے ہیں جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کہا تھا کہ جاؤ تم آج آزاد ہو، یعنی فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو طلقاء کہا گیا، یعنی تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، تم پر آج تم آزاد ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح بتایا تھا۔ یہ تھوڑا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹ اسلام آن دی وہ فتح مکہ۔ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آپ کو معاف کر دیا تھا، آپ نے فتح مکہ پر یہ عظیم مثال قائم کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سورۃ الفتح کا جو ہے وہ تلاوت کی تھی، فتح مبین کا، جس میں بتایا گیا تھا۔ ہندہ جو تھی اس نے بھی فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل جو بڑے بڑے دشمن تھے، ہندہ تھا، اکرمہ، اور سہیل بن عمر نے بھی فتح مکہ کے طور پہ اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عتبہ بن اسید واز میڈ دی والی آف مکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ وہاں پر والی کس کو کرایا تھا، تو عتبہ بن اسید کو آپ نے جو ہے وہاں پر والی مقرر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر ایک خطبہ دیا تھا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یہ آخری خطبہ لاسٹ سرمن کے نام سے مشہور ہے، تو یہ آپ نے فتح مکہ کے بعد دیا تھا۔ اس میں فتح مکہ میں یہ جو عتبہ بن اسید والا MCQ ہے، یہ بار بار مختلف ٹیسٹوں میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ مکہ میں جب فتح مکہ کے بعد نہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو آپ نے کس کو جو ہے وہاں پر والی مقرر کیا تھا۔ یہ تھوڑا سا ایک پیراگراف بنا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات جتنے بھی ہیں اس میں تھوڑا سی تعداد انہوں نے بتائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپوزیشن میں جو لوگ تھے ان کا بھی بتایا، اور کمانڈر کون تھا اس وقت، یہ انہوں نے تھوڑا سا شیڈول بنایا، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ تعداد بہت کم ہی پوچھی جاتی ہے، چند غزوات کی پوچھی جاتی ہے، باقی ان کی ہجری پوچھی جاتی ہے، کس ہجری میں ہوا تھا، اور اسی طرح جو مین MCQs ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ تقریباً ہم نے اس میں سے کافی کر لیے ہیں۔